حسن آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے بابر اعظم جو گفتگو کر رہے تھے کافی آج کانفیڈنٹ بھی دکھائی دے رہے تھے، یقیناً میچ بھی جیتے ہیں، خوشی بھی ہے اس چیز کی۔ اب جس طرح سے ہم نے دیکھا پہلے میچز میں بابر اعظم کی کپتانی اور جس طرح سے ان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا تھا، کیا لگتا ہے اب آپ کو مستقبل میں؟ دیکھیں آج جب ازمام الحق نہیں ہے، انہوں نے ریٹائر میں وہ استعفیٰ دے دیا، تو آج آپ کے کھیل بھی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ فخر زمان کو پہلے آپ نے ڈراپ کر دیا گیا، شروع میں بہت اچھا کھیلے، لیکن اب جب ان کو کھلایا گیا تو انہوں نے بہت اچھا رزلٹ دیا۔ تو یہی سلیکشن اگر پہلے بھی کر لی جاتی تو شاید ہمیں کوئی پریشانی کا جو ہے وہ سامان نہ بنتا، لیکن اب سلیکشن کی، کہیں پر تبدیلی کی۔ لیکن ایک چیز پھر بھی دیکھا جائے تو انہوں نے بہت بڑی جو ہے وہ، ہمیں یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ہم جو ہے وہ یہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے یہ بیٹنگ وکٹس ہیں، لیکن ہم اس کو بولنگ کے طور پہ بھی لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے اس کو بیٹنگ وکٹس کے طور پہ نہیں لیا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں کہ وہ جو حسن علی تھے، وہ بھی جب بولنگ کروا رہے تھے تو آپ ان کا وہ سٹائل دیکھیں، وہ بالکل تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ آپ اس کو آرام کروا کے ان کی جگہ، اس لڑکے کی جگہ کسی اور کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ حسن ایسے نہیں کرے یار، وہ میچ جیتے ہیں، انہوں نے 400 کا چیز ورلڈ کپ کے اندر پاکستانی نیوزی لینڈ کے ہمیشہ خلاف 400 کیا ہے۔ آج کا یہ دن نہیں، مینجمنٹ پہ بات کریں، 400 روپے کی 200 روپے کی لینے کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ پھر آپ آگے آ جائیے۔ اب آپ نے کر لیا، مجھے بھی بات کرنے کا موقع دینا۔ مینجمنٹ پہ بات کریں، سٹرکچر پہ بات کریں۔ اس وکٹ پر ہمیں اس وکٹ پر ہمیں صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، حسن صاحب اس اپنی وکٹ بات پر جو ہمیں مکمل کر لینتھ کی لیں۔ ضرورت تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں جو ہے وہ کافی پریشانی کا باعث بنا۔ اور پھر وہ چیز جو ہم شروع میں بات کرتے تھے کہ اب جارحانہ پاکستانی ٹیم کے لیے بہتر ہوتا ہے، جارحانہ رویہ اپنائے، لیکن کیا ہوا جو ہے آج ہم نے وہ جارحانہ والی لائن لی، پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے کون سے بولر کو کب جو ہے وہ اوور دینا ہے۔ آپ دیکھیں 400 کا ٹارگٹ انہوں نے دے دیا، ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا۔ سپینر کو آپ کسی اور پوزیشن پہ لا کے جو ہے ان کا بولر دے رہے ہیں، ان کو اوور دے رہے ہیں، وہاں پر بھی چیزیں بنی۔ لیکن جو بھی بنا، بہرحال بارش ہمارے لیے ایک رحمت بن کر آئی اور ہم جو ہے وہ کسی پوزیشن میں کوئی بہتر ہوئے۔ دوسری طرف پھر معاملہ آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کل شاید لاسٹ تاریخ ہے جو کانٹریکٹ دیا تھا زکا اشرف صاحب کو۔ میں ذرا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ چلیں یہ تو ہو گیا، لیکن جو سلیکشن کی گئی ٹیم کی، اور پھر جو آپ نے آج سے چند روز قبل ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں آپ نے کہا کہ آپ کا احتساب ہوگا، پھر آپ نے کہا کہ آپ آئیں گے تو ہم یہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے بھئی سلیکشن کرنے والے بھی آپ تھے، ڈائریکشن دینے والے بھی آپ تھے، انضمام الحق کو بھی آپ لے کر آئے، بابر اعظم کو بھی آپ نے سلیکشن کر کے دی، کمیٹی فائنل ہوئی تو پھر بھی آپ نے سلیکشن کر کے آپ نے سائن کر کے دیے۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کس حیثیت سے یہاں پر جو ہے چیئرمین کی حیثیت سے لگے، کیونکہ سیاسی گیم تھی، سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے آپ آگے۔ پھر آپ کے بیٹے کے الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ آ کے وہ پی سی بی کو چلا رہے ہیں۔ جب ایسے جسے کہتے ہیں کہ جس کو علم ہی نہ ہو کرکٹ کا، ایسی شخصیات کو آپ جب کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دیں گے تو آپ اس سے رزلٹ مانگیں گے۔ آپ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی طاقتور 3 پوزیشنوں میں سے ایک طاقتور پوزیشن کون سی ہے؟ پی سی بی کا چیئرمین۔ اور اس کے لیے زرداری صاحب نے کس چیز کا زور نہیں لگایا کہ ہم نے زکا اشرف کو لگانا ہے۔ نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے نجم سیٹھی کو لے آئے، پھر ایک شخصیت آئے تو وہ مانی صاحب کو لے آئے۔ دیکھیں آپ کرکٹ کو کوئی کھارا نہ سمجھیں، کرکٹ ایک وہ ٹیم ہے کہ ہماری بہترین ٹیموں میں شمار ہوتا تھا، لیکن ہم نے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، سیاست بیچ میں لے آئے۔ اب اگر کرکٹ میں بھی آپ سیاست لے کر آئیں گے تو پھر آپ ان سے اچھے رزلٹ مانگیں گے، پھر کون ہوگا؟ آپ جو ہے پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کو آپ ٹیم کی ذمہ داری دیں، ان کی ذمہ داری لگائیں، چیئرمین ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں لے کر آئیں۔ اب یہ زکا اشرف صاحب کو کیوں لے کر آئے؟ ان کو کہا تھا کہ آپ نے ڈائریکٹرز پورے کرنے ہیں اور آپ نے انتخاب کرنا ہے چیئرمین کا، کیا کیا؟ انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ حسن صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ انہیں ورلڈ کپ میں نہیں بنتا تھا، ورلڈ کپ تک جو انہیں توسیع بھی دی جا رہی ہے، کل ان کا عہدہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں توسیع دی جانی ہے نہیں دی جانی، ابھی میں رابطے میں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت میٹنگ جاری ہے پرائم منسٹر آفس میں، اور غور کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کو 1 ماہ کی توسیع دی جائے یا ان سے جان چھڑا لی جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہترین ان کے لیے یہ موقع ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے۔ ایسے سیاسی شخصیات کے لیے ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیا جائے۔ ان کا کام نہیں ہے کرکٹ کے بورڈ کو چلانا، ان کا کام ہے کہ اپنی جا کے کمپنیاں چلائیں، اپنے دیگر چیزوں کو دیکھیں۔ یہ کرکٹ جو ہے یہ کرکٹرز ہی چلا سکتے ہیں، پروفیشنلز کو لے کر آئیں۔ آپ نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، جس کا کام نہیں ہے اس میں آپ مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرکٹ میں آپ نے سیاسی بندے کو لا کے بٹھا دیا، کیا پہلے آپ چیزیں رزلٹ نہیں دے رہے تھے؟ پھر ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کیا، میں تو پوچھوں گا انضمام نے کیا، بابر اعظم نے،
इंजमामुल हक बाबर आजम को लेकर नहीं गए थे ज़का अशरफ के घर, वहां जाके नहीं कहा था कि हम ये टीम फाइनल कर रहे हैं, नहीं ये मामला चला था, क्यों उस पर जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, उस पर भी बात करने को तैयार भी नहीं है। फिर वो काम करें जो उनका काम नहीं बनता। कोई इस तरह की बेशुमार खबरें आ रही हैं कि शायद वो भर्तियां कर रहे हैं, पैसों की बंदरबांट चल रही है, अजीबो गरीब से इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन वो तो उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको कहते हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं। इस तरह नहीं चलेगा क्रिकेट बोर्ड। अब क्रिकेट बोर्ड से फौरी तौर पर निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जितने बड़े फैसले SIFC के हो रहे हैं, बाकी मामला हो रहे हैं, ये एक क्रिकेट है कि अवाम इसको देख के किसी हद तक पुरस्कून होता है। लेकिन अभी तक के मैं आपको चीज बताऊं, कल इलेक्शन का ऐलान हो गया, बड़ी खुशखबरी आई। आज दूसरे दिन उससे भी अच्छी खुशखबरी आई कि पाकिस्तान जिस तरह किस तरह भी है, कोई जो है वो मैच जीत चुका है। चलें, कोई तो खुशी नसीब हुई हमें।